प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन। माँ बाप भी जब समझाते हैं तो डांट डपट के, हमारे उस्ताद कारी भी जब समझाते हैं तो माशाल्लाह डंडे मार मार के, डंडे में भी तेल लाया होंगे चंगी तरह टिक के पवे। मैंने तालिब साहब जो हमारे सुबनंड थे सेंट्रल मॉडल स्कूल में, सबसे ज़्यादा मैंने उनकी मार खाई। वो ऐसे टका के मारते थे ना, एक हाथ यहाँ रखते थे और इतना बड़ा होता था सेफ जिसमें वो सोटी पड़ी होती थी। और खालिद मेला मेरा जिगरी यार, 55 साल से मेरी उसके ज़िम्मे होता था डंडा निकाल के लाना, तो डंडा लाने वाला मेरा यार होता, और वो ऐसे अंदर उतर जाता था वो डंडा, और हमारी हाय हाय होती थी। लेकिन वो एकदम हम फिल्म देख कर आए मैं और जावेद नज़ीर मरहूम फौत हो गया, तो वो थोड़ा आगे था, वो भागा भागा जाके बिस्तर पे लेट गया उल्टा होके कि मैं तो सुता पे। मैं थोड़ा पीछे था तो मैं बरामदे में ही पकड़ा गया, मुझे जुम मारा। अभी बयान करके मुझे ज़रबें याद आ रही हैं। जावेद नज़ीर बड़ा खुश के तारिक जमीन लितर पै गए, मेरा तो उन्हें पता ही नहीं लगा, और ऐन करके सुता पे ना कि आराम नालू तो रिजाई लाइट सॉरी दिया ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका, पता नहीं कहाँ से आ गया। दीनी मदरसों का भी यही हाल है, और ये स्कूलों का भी यही हाल है, और माँ बाप का भी यही हाल है कि माँ बाप अपनी बात उतारना चाहते हैं डंडे के साथ, शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ। कई दफ़ा मेरे पास मासूम बच्चियाँ बच्चे जो वो मेरे नंबर, मेरा पर्चा अच्छा नहीं हुआ, अब मेरे नंबर थोड़े आएंगे, मेरे माँ बाप मुझे बोंड डांटेंगे, मैं क्या करूं? मैंने कहा पुत्र मैं की करूं, कोई दम ज़रूर पड़ा, कोई तो तावीज़ दे। माँ वो नादान माँ बाप हैं जो बच्चों को कम नंबर आने पर डांटते हैं। इन वालदैन ने अपनी सबसे कीमती दौलत बर्बाद कर दी, ए पर, बी पर, सी पर। इसको तालीम थोड़ा ही कहते, तालीम तो समझ का नाम है, रट्टा लगा के पढ़ लेने का नाम तो तालीम नहीं है। हमारा दोस्त था अनपढ़, और वो बहुत बड़ा कारोबारी, समझ का ताल्लुक पढ़ाई से नहीं, तो उसने कपड़े के शर्ट्स की दुकान खोली। तो उसकी बीवी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा देखो 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड एंड 3 शर्ट्स फॉर 2 पाउंड, ए तू याद कर ले, जोड़ा गा कब तो ए आखना है। ठीक है। अब एक औरत आई, वो रास्ता भूल गई थी, वो उसके स्टोर में आ गई, उसने रास्ता पूछा कि एजेक्स का रास्ता किधर है? उनका 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड एंड 3 शर्ट फॉर 2 पाउंड। उसको हैरान होकर देखने लगी, उसने फिर अपनी बात दोहराई, ऊपर कहने लगा 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड 3 शर्ट फॉर 2 पाउंड। वो हंसती बाहर गई, एक बंदरू लेके आई, उसने उसको बताया, तो उसने कहा ये तुमसे शर्ट नहीं खरीद रही, ये भूल गई है, तुमसे रास्ता पूछ रही है, और तुम उसे 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड बता रहे हो। तो ये कह रही है कि इसे कहो मेरे घर आ जाया करे, मैं इसे मुफ्त में अंग्रेज़ी पढ़ा दूँगी। तो हमारे जो आजकल के वालिदैन हैं ना, वो ऐसी तालीम के पीछे डंडे उठा के खड़े हुए हैं कि बस तेरा इतने ए आने चाहिए, ए आना, अच्छे इंसान बने। रिस्क यहाँ लिखा है, डिग्रियों पे नहीं लिखा हो। हमारे वालिदैन ने बच्चों को मरीज़ बना दिया, उन्होंने डिप्रेशन में का शिकार कर दिया, प्रेशर डाल डाल के। हमारे वालिदैन ने पढ़ाया से पर प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि हम तो हॉस्टल में रहते थे। एक दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर माशाल्लाह मेरे 1000 में से 90 नंबर आए। मुझे कोई परवाह ही नहीं थी, वो था कॉलेज का इम्तिहान, मतलब ऊपर बोर्ड का नहीं था, कॉलेज का इम्तिहान था, तो वो भी एक बड़ी इज्जत होता है। मैं बड़े फ़ख्र से बताता, कोई है जिंदे 1090 आए होने, मेरे आए। तो हिदायत होता है किसी को प्यार मोहब्बत से समझा के
انجام بتانا ہے۔ ہمارے بچے تو ذبح ہو گئے اسکولوں پر اور پڑھائیوں پر اور ٹیوٹر اور ٹیوشن سینٹر، ان بیچاروں کی جو پنپنے کی عمر تھی، بڑھوتری کی اور عقل کی گروتھ کی عمر تھی، وہ ساری برباد ہو جاتی۔ پھر جو ہی سر نکالتے ہیں نافرمان ہوتے، چونکہ ان کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ 3 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں، وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی میں پیچھے سے کرنٹ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ جب 3-4 سال کے بچے پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے، پھر ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، تو ان کے نیورون کہتے ہیں دماغی سیل، وہ جل جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ پھر جو بڑے ہوتے ہیں نہ ماں باپ کی سمجھتے ہیں نہ کسی اور کی سمجھتے ہیں، وہ اپنی کرتے ہیں، اپنی موج میں ہوتے ہیں۔ ہدایت محبت سے، پیار سے کسی کو بتا دینا، آگے وہ لے لے تو ٹھیک ہے، نہ لے تو میرا ذمہ ختم ہو گیا۔ ھذا بلاغ للناس۔ یہ قرآن چونکہ عربوں پہ اترا ہے، ان کی زبان میں اترا ہے، ان کی معاشرت کو سامنے رکھ کے اترا ہے، تو ان کے اندر میں اتر گئی بات۔ ہدا سمندر میں پہاڑ کی اس چوٹی کو کہتے ہیں جو پانی سے باہر نکلی ہوئی ہو اور چمکدار ہو، سورج کی شعاعیں پڑنے سے چمکتی ہو۔ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں، مشین نہیں، بادبان کشتی ہیں، رات کو سفر کرتے تھے تاروں کو دیکھ کر، تاروں کی مدد سے سمت طے کرتے تھے، یہ مشرق ہے مغرب ہے۔ صحرا میں اب بھی آبادی ہے سعودی کے، قطر کے، تو میں نے ایک بدو سے پوچھا جو صحرا میں رہتا ہے کہ تم لوگ تو ریت ہی ریت، راستہ کیسے پہچانتے؟ وہ ایسے چلتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے لاہور 90 کلومیٹر، اس طرح چلتے ہیں ریت۔ تو کہا ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں، ہم ستاروں کو دیکھ کے چلتے، پر دن میں وہ اتنا ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم اس کے مطابق چلتے رہتے۔ رات کو چلتے تھے ستاروں کو دیکھ کر، اور دن میں چلتے تھے ان روشن چوٹیوں کو دیکھ کر کہ یہ جگہ جگہ تھیں، اور انہوں نے ان کو متعین کیا تھا، یہاں سے جدہ مڑنا ہے، یہاں سے یمبو مڑنا ہے، یہاں سے عدن مڑنا ہے، یہاں سے عقبہ مڑنا ہے۔ تو وہ ان نشانیوں کو اگر کھو دیتے تھے تو بھٹک جاتے تھے، اور اس زمانے میں کوئی مواصلات نہیں تھے کہ بھئی ہم بھٹک گئے ہماری مدد کو پہنچو، اصل طور پھر وہ کشتیاں برباد ہو جاتی تھی۔ تو ہدا یہ زندگی کے سمندر میں وہ روشن چٹان ہے جو انسانی کشتیوں کو راستہ دکھاتی ہے کہ یہ روشن چٹان ہے اور یہ زندگی کا سمندر ہے، اور یہ طارق جمیل ایک کشتی ہے اور اس سے راستے کی تلاش ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس چٹان کو سامنے رکھ، یہاں سے تیرا راستہ دنیا کی عزتوں کو بھی جاتا ہے اور آگے جنت کو بھی جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ کتاب، ھدی للمتقین۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا یا اللہ ہمیں وہ چٹان دکھا، یہ عربوں کے معاشرت کے لحاظ سے ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے تو ہدایت ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمانا، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اوے نماز پڑھ، یہ بھی ہدایت کا راستہ، میرے بھائی آپ نماز ادا فرما لیں۔ تو یہ ہدایت، پہلی ہدایت نہیں، پہلا سوٹا ہے، دوسری ہدایت کا راستہ دکھانا ہے پیار محبت سے۔ تو وہ روشن چٹان جو انسانوں کو راستہ دکھاتی ہے، پانی کے سمندر میں اور منزل کا پتہ بتاتی ہے، زندگی کے سمندر میں انسانی کشتیوں کے لیے قرآن وہ چٹان ہے جو انہیں زندگی کا پتہ بتاتا ہے، آخرت کا پتہ بتاتا ہے اور صحیح منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ جب اللہ نے ہم نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میں ہدایت دے، تو اللہ نے ہماری دعا قبول کر کے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لو بھی تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تھی نا، تو لو یہ کتاب آ گئی، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا سامان اور سبب ہے۔ اور یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ایسا دعویٰ ہے جو کائنات میں نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کرے گا، نہ کسی کے بس میں ہے سوائے اللہ۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں، شک خود عربی زبان کا لفظ، ریب کا ترجمہ شک نہیں ہے۔ شک کسے کہتے ہیں؟
کہ ایک آدمی وہاں وہ ملت روڈ پہ کھڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مدرسہ حسنین کدھر ہے، تو کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ راستہ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ گلی جاتی ہے۔ اس کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ اس میں یہ کیفیت شدید ہے۔ دوسرا لفظ ہے مریا، وہ بھی دماغی شک والی کیفیت ہوتی ہے، لیکن شک سے ذرا ہلکی ہوتی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا گمان ہو جاتا ہے کہ یہ جو ڈبل روڈ جا رہا ہے نا، یہ جا رہا ہے مدرسہ حسنین کو، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے۔ اس طرح ہو گیا، ایک طرف خیال واضح زیادہ ہو گیا، ٹھیک۔ اس کو کہتے ہیں مریا۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ یہاں گرین ٹاؤن چوک پر آتا ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے کہتا ہے مدرسہ حسنین کدھر ہے؟ اب یہ کدھر ہے بھی پورا نہیں ہوا کہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے ہمارے بورڈ پر مدرسہ حسنین، وہ کدھر، وہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ٹائم ہے۔ ایک لمحے کے تردد کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ ایک لمحے کی ابتدا میں تھوڑا تردد، اور اسی لمحے کے آخر میں وہ تردد ختم ہو گیا، اسے عربی میں ریب کہتے ہیں۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے وہ میرے بیوقوف بندو، وہ میرے پیارے بندو، اللہ تعالیٰ لاڈ سے پکارتا ہے، کبھی ڈانٹ کے پکارتا ہے، وہ میرے بندو میری کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے کہ ایک کھٹک، ٹک ٹک بھی زیادہ ہے، اتنی دیر کا بھی کھٹکا نہیں ہے، تو میری شک اس میں کہاں آئے گا؟ جو اتنی طاقتور کتاب ہو، تم اسے چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کتنے بے وقوف۔